السلام علیکم دوستو، یہ جو پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے امتحان یا ٹیسٹ سے پہلے جو چیزیں جو ضروری ہوتی ہے، جو ٹیبلز ضروری ہوتے ہیں، جو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن اور اس طرح کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں ہم نے مختصراً بات کی تھی۔ اب یہاں پہ اسٹینڈرڈ کویسچن پیپر کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کویسچن پیپر میں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پہ کہ کیا سامنے آتا ہے۔ یہ ایک فائنل ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کی ایک نمونہ ہے جو کہ میں نے خود بنایا ہے، سیوکس فار دا سیوکس فرسٹ ایئر۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی نظام، یہ ٹاپک ہیں، یہ سیریل نمبر ہے اور یہ ٹاپکس ہیں۔ سیاسی نظام، حکومت کی اقسام، حقوق، سیاسی اقتصاد، سارے جو ہیں، اور اس کی جو مارکس ڈسٹریبیوشن اور سوالات کی جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ ویٹیج کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ تو سیاسی نظام سے 7 MCQs آئیں گے، ایک 3 نمبروں کا ایک سوال آئے گا، ایک 4 نمبر کا سوال آئے گا۔ اسی طرح سے یہ پورے 100 نمبر ٹوٹل مارکس 100 نمبر بنتے ہیں، جس میں 40 MCQs کے، 21 3 مارکس کے، 24 4 مارکس کے اور 15 5 مارکس کے سوالات ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ یا امتحان سے پہلے آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے جو کہ ہر جگہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکے گا، چاہے جو بھی ٹیچر ہو وہ اس کو یہ فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس کا پہلا جو سوال ہے وہ MCQs ٹائپ کے ہوں گے۔ MCQs کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ٹائپس آف کویسچن اس میں ہے MCQ، ملٹیپل چوائس کویسچن ہے اور بالکل سیدھا سادہ کویسچن ہے۔ کویسچن مارک بھی ہے کہ ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، قائد اعظم محمد علی جناح، غلام محمد، سکندر مرزا۔ تو اگر آپ اس کی کمبینیشن دیکھیں تو یہ کئی لحاظ سے ایک جیسا ہے۔ مثلا دیکھیں جو اس کی جو دیکھنے میں جو اس کی کوآرڈینیشن ہے وہ آپ دیکھیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک لمبا نام ہے، تو ادھر غلام محمد بھی لمبا نام ہے، ایک لمبا پھر چھوٹا پھر لمبا پھر چھوٹا نام۔ اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے گزرا ہے، قائد اعظم اس کے بعد آتا ہے، غلام محمد اس کے بعد آتا ہے، سکندر مرزا اس کے بعد آتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی گورنر جنرل رہ چکے ہیں، لیکن انڈیا کے قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل، غلام محمد جو تھے وہ بھی گورنر جنرل تھے، جبکہ سکندر مرزا گورنر جنرل تو نہیں تھے لیکن گورنر جنرل کے بعد پہلے صدر بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا بیلنسڈ کویسچن ہے جس کا صحیح جواب قائد اعظم ہے۔ تو اس کو MCQ کہتے ہیں۔ any MCQs پر زیادہ حصہ کسی پیپر کا ہوتا ہے، لیکن MCQs میں کچھ فلاز یا کچھ جو اس کے مشکلات ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ مثال لیتے ہیں، مثلا یہ اب فلاز جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ which Muslim country has great reservoirs of oil؟ کس مسلمان ملک میں تیل کی بہت بڑی ذخائر ہیں؟ تو یہاں پہ USA، انڈیا، سعودی عرب، رشیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی جو فلاح ہے وہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ مسلم کنٹری کا بتایا ہے اور یہاں پہ واحد مسلمان ملک کو لایا گیا ہے۔ یہ واحد مسلمان ملک ہے جو کہ مسلم۔ تو اسٹیم سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سا مسلم ہے۔ تو سعودی عرب، چاہے وہ سعودی عرب آپ کو پتہ نہ ہو کہ ریزروائر سعودی عرب کے پاس زیادہ ہیں، لیکن تب بھی چاروں میں سے ایک مسلمان ملک ہے، تو یہ ایک آسانی سے کلو ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں ایک اور فلاح کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کیا فلاح ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت ہے، اب یہ خالی جگہ اور یہ کویسچن لاہور، اسلام آباد، گجران، کراچی۔
تو اس میں بنیادی طور پر جو فلاح ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں لاہور کی طرف، تو لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور بظاہر بہت بڑا ہے، تو اس میں تاریخی مقامات بھی ہے۔ اسلام آباد تو ہے ہی دارالحکومت، کراچی بھی پاکستان کا پرانا دارالحکومت رہ چکا ہے، لیکن گجران ان شہروں کے مقابلے میں ایک چھوٹا شہر ہے جو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں ادھر تو راولپنڈی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے قریب ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ ریزن بنے گی، کچھ جو جس کو کہتے ہیں کہ لاجک کوئی بنے گی، پلازیبلٹی بنے گی، تو وہ گجران کی نہیں بنتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مس فٹ ہے، مطلب ہے کہ سب سے انجان طالب علم بھی اس کو چھوڑ دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں فلاز، یہ فلاز ہیں ایم سی کیوز کے۔ آگے جاتے ہیں، یہ اب ایم سی کیوز کے بعد جو جس طرح کے کوشچن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آر آر کیو، ریسٹرکٹیڈ ریسپانس کویسچنز۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بچے کو ایک محدود دائرے میں آپ نے اس کو پابند کیا ہے کہ آپ صرف یہ لکھیں۔ مثلا دیکھیں، پولیس کی اہم ذمہ داری کیا ہے؟ پولیس کے شعبوں کے نام لکھو۔ اب یہاں پہ یہ ضروری بات ہے کہ آپ نے اس کے 3 نمبرات بنائے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ آپ سوال ہی اس طرح بنائیں جس کے 3 نمبرات ملتے ہیں۔ مثلا ذمہ داری کا ایک سوال، شعبے 2 ہیں شعبے، تو ایک شعبے کو آپ 1 نمبر دیں گے، تو پھر آپ 1 جمع 1، تو 1 جمع 1 2 اور 1 نمبر، یہ تو سارے پھر 3 نمبر بنتے ہیں۔ ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے جس کے نمبر ہی 3 نہیں بنتے، تو پھر اس کی جو روبرکس ہے یا چیکنگ ہینڈس ہے وہ کیسے بنیں گے؟ تو دیکھیں آپ، یہ پاسبل آنسر یا اس کے روبرکس ہیں۔ روبرکس اس کے یہ ہیں کہ پہلے سوال کا جواب اگر بچوں نے یہ دیا، پولیس کی اہم ذمہ داری امن و امان قائم کرنا ہے، تو یہ بھی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں کہ بچے اگر یہ بھی کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ بھی کہیں تو فرض کریں پولیس کی اہم ذمہ داری چور ڈکیتوں کو پکڑنا ہے، پولیس کی اہم ذمہ داری اہم مقامات اور گھروں کی نگرانی کرنا، ان کو محفوظ بنانا، تو اس کے کئی قسم کی جملے ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹیچر خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بچے نے یہ بھی لکھا تو یہ بھی ٹھیک ہوا، تو اس کو کہتے ہیں روبرکس۔ تو روبرکس یہ کہ یہ بنیادی ہے، اور اگر آپ اس میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے آپ لکھیں تاکہ کسی بھی استاد کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ اب یہاں پہ پولیس کے شعبے 2 ہیں اور 2 میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، عملیاتی شعبہ اور تفتیشی شعبہ۔ اب چیکنگ ہینڈس کی طرح بات ہے۔ چیکنگ ہینڈس یہ ہے کہ دیکھیں، یہ چیکنگ ہینڈس سے اس کے کہ اگر آپ نے ذمہ داری لکھی کہ کیا ذمہ داری ہے امن و امان کی، تو اس پر آپ کو 1 نمبر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شعبے کا نام لکھنے پر 1 نمبر ملے گا، 2 مطلوب ہے تو 2 ملیں گے، تو اگر آپ نے کسی بچے نے 2 لکھ دیے تو پھر 2 جمع 1 3 نمبرات کل ان کے پاس آ جائیں گے، تو دیٹ از کالڈ ریسٹرکٹیڈ ریسپانس کویسچن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اور کویسچن ہے جو کہ آر آر کیو سے ذرا بڑا ہے، ای آر کیو ایکسٹینڈڈ ریسپانس کویسچن، جس میں بہت زیادہ باتیں بتانی ہوں گی۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جنگ آزادی کس سال لڑی گئی؟ اس جنگ کے مسلمان ہندو پر مرتب ہونے والے 2 اثرات لکھے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھے، آپ نے 5 نمبر مقرر کیے ہیں نا، تو آپ نے ایک سوال اس پہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 اثرات، تو 2 نمبرات ہندو پر اثرات اور 2 نمبرات مسلمانوں پر اثرات کے ہوں گے، تو 2 جمع 2 4 اور 1 یہاں پہ 1 نمبر ملے گا، تو اس کے بنتے ہیں 5۔ تو یہ کیلکولیشن ذہن میں رکھنی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ آپ نے تکے سے سوال دے دیا اور تکے سے پھر آپ نمبرات لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاسبل آنسر ہے کہ جنگ آزادی 1857 کو لڑی گئی، آپ نے صرف یہی پوچھا ہے، یہی اس نے لکھنا ہے، اس پر ہی آپ نمبر دیں گے، چاہے وہ پوری کہانی نہ لکھے، کوئی ڈائجسٹ نہ لکھے، لیکن آپ نے نمبرات صرف اس ایک جملے پر لکھ دینے ہیں جو آپ نے پوچھے۔ مسلمانوں پر اثرات
مسلمان پر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ترقی کے راستے بند ہو گئے، ذمہ دار کو زمین سے محروم کر دیا. ہندو پر دو اثرات، ہندو بیواؤں کی دوبارہ شادی، ہندو سپاہی کو سمندر جانے پر مجبور کیا جانے لگا. تو دیٹ از پاسبل آنسر فار دیٹ ERQ. اب دیکھیے کہ اس کے چکن ہینڈس کیا ہے. جنگ کی تاریخ لکھنی، یعنی 1857 آپ نے لکھ دیا تو 1 نمبر. مسلمانوں پر ایک اثر اگر آپ نے لکھا تو 1 نمبر، چونکہ 2 مطلوب ہیں تو پھر آپ کو 2 نمبر ملیں گے. اگر آپ نے 2 لکھی، ہندو پر ایک اثر لکھنے کا 1 نمبر ہوگا. اگر آپ نے 2 لکھی ہے تو 2 نمبر، 2 جمع 2 جمع 1 تو 5 نمبر ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں جو کریٹیکل ایریاز ہیں وہ یہ کہ وہ کسی جگہ پہ آپ سے مس نہ ہو جائے. یہ 5 نمبرات لازماً لکھنے ہیں. سوال کے یہ حصے، ان حصوں پر نمبرات کے لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ لکھنے. پاسبل آنسر آپ نے لازماً بتانے ہیں. یہ روبرکس ہیں جس کو ہم الفاظ میں روبرکس کہا جاتا ہے. یہ چیکنگ ہنٹس آپ نے دینے ہیں کہ ایک نمبر یا 2 نمبر آپ کو کس طرح ملیں گے. تو دیز آر آل کریٹیکل ایریاز، امپورٹنٹ ایریاز آف اینی ERQ اور RRQ. تو یہ ہوا لیسن. thank you very much for watching this video and please subscribe the channel. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو یہ لازماً یہ اس کو بوسٹ ملے گی، یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گی، اس کی ویٹیج بڑھے گی. تو پلیز سبسکرائب the channel. thank you.